مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جی علی بھائی، لاسٹ کوشچن ہے۔ کیسر بھائی کہہ رہے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رفع الیدین کرتے ہیں تو ان کے والدین ان کو منع کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ ان کو کوئی نصیحت کر دیں۔ کن کو نصیحت کروں؟ اسٹوڈنٹ کو کروں، والدین کو کروں؟ جس کو سب سے پہلے تو میں والدین کو نصیحت کروں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس ینگ ایج میں آپ کے بچے قرآن و حدیث پہ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں۔ اس ایج کے بچے تو گانے سنتے ہیں، نشوں کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ آپ کے بچے یہ کام کر رہے ہوتے، آپ کو کسی مولوی نے آ کے نہیں کہنا تھا اپنے بچے کو سنبھالو، لیکن آپ کا بچہ رفع الیدین سے نماز شروع کر دے تو یہ سارے مولوی آ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو یار تم لوگ اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اتنے بڑے غدار ہو، پورے محلے کے اندر بے نمازی، کبھی کوئی جرت نہیں ہوئی کسی بے نمازی کو جا کے یہ لوگ کہیں کہ نماز پڑھو۔ جو نماز پڑھ رہا ہے سنت کے مطابق اس کے ماں باپ کو آ کے تنگ کرتے ہیں، تو یہ تو بے شرمی کی انتہا ہے۔ تو ان کے ماں باپ کو خود حیا کرنی چاہیے کہ اللہ کی ناشکری نہ کریں، شکر کریں کہ آپ کی اولاد دین کی طرف لگی ہے۔ اس دور میں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ عہدہ براں ہو گئے ہیں۔ جو کام آپ نے کرنا تھا ہمارے پلیٹ فارم نے، یوٹیوب نے کر دیا کہ آپ کے بچوں کو قرآن و سنت کے راستے کی طرف لگا دیا۔ اب آپ کی جو اولاد ہے اس کو تو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ آپ جب اس عمر کے تھے آپ کو تو آپ کے ماں باپ نے کوئی توفیق نہیں ہوئی، نہ انہوں نے قرآن و حدیث پڑھا کہ وہ آپ کو سمجھاتے، نہ آپ کو پوری زندگی کبھی دنیا کی مصروفیات سے فرصت ملی کہ آپ قرآن و سنت پڑھ کے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے، تو شکر نہیں آپ ادا کرتے۔ اب آ جائیں بچوں کی طرف۔ بچوں کے لیے میں کہوں گا کہ صبر کریں۔ ماں باپ تو مخلوق ہی ایسی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ پی ایچ ڈی بھی ہونا، اور ماں باپ جو ہیں وہ ان پڑھ جاہل ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے علامہ ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنی تعلیم کو تو دیکھ نہیں رہے ہوتے بچوں کی، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ماں باپ ہیں۔ اب یہ کیڑا پوری زندگی ان کے دماغ سے نہیں نکلتا۔ ہاں، ہماری ایج کے جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ سپیس دیتے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ ہم دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو رائٹ ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، ہم عقلی طریقے سے ان کو قائل کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کا کام ہے، یہ بچوں کو تو منع کر رہے ہیں جنہوں نے خود احادیث دیکھ کے نماز سنت کے مطابق شروع کی ہے، لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں ان مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ خود کبھی حدیث پڑھی نہ آپ کو کبھی پڑھائی، اور آپ ایک زبانی کلامی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ کے بچے جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ دیکھنے کے بعد بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو یہ انتہا نہیں ہے دو نمبری کی کہ پوری زندگی جس وہم میں آپ نے گزاری ہے اپنے بابوں کے پیچھے لگ کے، انہوں نے آج تک نہ آپ کو کوئی آیت دکھائی، نہ حدیث دکھائی، نہ آپ نے خود پڑھی، اس کو تو آپ صحیح مانے میں، اور جو لالا کے دکھا رہا ہے کہ یہ ہے اور کہہ رہے لاؤ اس کے مقابلے میں، اس کو آپ منع کر رہے ہیں۔ تو بچوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ صبر و شکر کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں، کنفرنٹیشن کو اوائڈ کریں، اور آپ مولویوں سے پنگا بازی نہ کریں، چونکہ آپ مولویوں سے پنگا بازی کرتے ہیں، بعض اوقات خیر جاتے بھی مولوی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی صبر کریں، آپ کنفرنٹیشن نہ کریں، تو تاکہ وہ زیادہ زیادہ آ کے آپ کے ماں باپ کو تنگ نہ کریں۔ اور نماز مسجد بدل بدل کے پڑھیں، ایک مسجد کو ٹارگٹ نہ کریں۔ وہ روزانہ اگر آپ کو کئی نمازوں میں اس طرح رفع الیدین کرتے دیکھتا ہے نا، تو اس کے اندر سینے میں آگ لگتی ہے، شیطان جو پھونکے مار رہا ہوتا ہے ادھر بیٹھ کے اس کے۔ تو آپ ایک نماز ایک مسجد پڑھ لیں، دوسری مسجد میں پڑھ لیں، اس طرح بدل بدل کے پڑھیں۔ مسجدیں تو اللہ کے فضل سے اتنی ہیں پاکستان میں کہ آپ اگر ایک طرف سے شروع کریں تو مہینے بعد مسجد کی باری واپس آئے گی۔ نمازیں آپ بدل بدل کے پڑھیں تاکہ آپ ان کے سامنے آنا چھوڑ دیں، اور جو کام آپ نے کرنا ہے دعوت و تبلیغ کا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کریں، اپنے اسٹوڈنٹس، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، فیس ٹو فیس کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے وہ بہت اعتباری آپ کے قریبی لوگ جو آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے مزاج ہیں، بات سن لیں گے۔ تو آج وہ ایک بھائی آئے ہوئے تھے، ان کی ایج 19 ایئرز تھی، وہ بتا رہے تھے کہ جی کس طریقے سے سوال کرنے کے اوپر جو ہے وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔
اپنے قریبی رشتہ دار بھی. چلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جی انگلی کٹا کے ہم بھی شہیدوں میں شامل ہو گئے ہیں. اگرچہ ہماری قربانیوں کا لیول صحابہ اور اہل بیت جتنا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کو قیامت والے دن کہہ سکتے ہیں کہ اسی پیٹرن پہ ہم اس لائن میں آخری نمبر پہ تو کھڑے ہوئے تھے نا، کہ ہم نے بھی تھوڑی بہت تکلیفیں اٹھا کے شکر الحمدللہ انبیاء کی اور صحابہ اور اہل بیت علیہم رضوان کی سنت پہ عمل کیا. یہاں پہ میں ایک ضمناً بات کر دوں، میں نے 2-3 دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ علی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. نعوذ باللہ، یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی. میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، بعض اعتبار سے. یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا، اور میں لاجیکلی کر رہا ہوں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو جائیں گورے کی عدالت میں جا کے فیصلہ کروا لیں کہ لاجیکلی یہ بات درست ہے کہ نہیں. بعض اعتبار سے، اوور آل نہیں. اوور آل تو میں نے تو آگے صحابہ کا تعارف کروایا. ہم سے پہلے کسی کو پتا تھا ابو ذر غفاری کون ہے اور عمار بن یاسر کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہماری ویڈیوز آئی ہیں نا ان کے اوپر. جائیں دایا پورٹل کے اوپر دیکھیں، پوری بایوگرافی صحابہ کرام کی ریکارڈ ہے. لہٰذا ہمیں تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جس نے سرٹیفکیٹ لینا ہے وہ یہاں سے لے گا، ہمیں نہیں کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت. تو میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے، تو میں لاجیکل یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس کو لاجیکلی غلط ثابت کریں، جذباتی چھوڑ دیں. اور یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا علی بھائی اس طرح کے جملے کیوں بول دیتے ہیں کہ بعد میں اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. میرے بھائی جملے تو میں نے بولنے ہیں، میں جان بوجھ کے بولتا ہوں ایسے جملے تاکہ آپ کی بت پرستی، آپ کا دماغ کھولو. میں بھی منافقانہ طریقے سے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اوپن بات اسی لیے کرتا ہوں تاکہ یہ سارے بیریئر ٹوٹ جائیں. میرے پاس بڑا چانس ہے، لیکن میں آپ کو گارنٹی دوں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کوئی اسے غلط نہیں ثابت کر سکے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک وہ وقت تھا جب ہم یہ بابوں کو ہار ڈالتے ہیں، لوگ کہتے تھے جی چھوڑ دیں اس ٹاپک کو، لوگ کیا کہیں گے. آپ وہی لوگ بابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جو کل تک ہمیں کہتے تھے جی امیر شام کی آپ خطا کو اجتہادی خطا کو کہتے ہیں، خطا تو کہنے ہی نہیں چاہیے، بس اللہ پہ چھوڑ دیں. آج وہ ہمیں آگے یہ کہتے ہیں جی آپ اجتہادی خطا بھی نہ کہا کریں، یہ تو جان بوجھ کے خطا تھی. دیکھیں نا وقت کے ساتھ ایجوکیٹ ہو گئے. تو میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے وہ زیادہ آزمائے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ صحابہ کرام کے جو مخالفین تھے نبی الاسلام کے مبارک دور میں مکے کے اندر، وہ کافر تھے. جب کافر سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے نا، پھر محبت کا جذبہ تو ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا دشمن اور میں اللہ کی پارٹی سے. تو آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا بھی آسان ہوتا ہے، تذبذب کا بھی آپ شکار نہیں ہوتے. ایون آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آ جائے تب بھی آپ پرواہ نہیں کرتے. اسی لیے دیکھیں غزوہ بدر میں اس طرف اگر باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. لیکن ہم پہ یہ آزمائش اس اینگل سے آئی کہ ہمارے مخالفین وہ ہمارے رشتہ دار اور قریبی لوگ ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے ماں باپ اور رشتہ دار کے، جن کو ہمارے اسٹوڈنٹس تو مسلمان سمجھ رہے ہیں، لہذا وہ نفرت تو وہ رکھ نہیں سکتے. اور اس سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ انہیں کافر اور گستاخ سمجھ رہے ہیں. یعنی ان کے ماں باپ، یعنی ایک ہے بے علم ہے اور اوپر سے جہالت کا یہ عالم ہے کہ اپنے علم والے بچوں کو وہ کافر اور منافق اور گستاخ سمجھ رہے ہیں. یہ جو تکلیف ہے، یہ مجھے بتائیں، یہ والا جو پورشن ہے، اس پورشن سے کیا صحابہ کرام گزرے ہیں؟ اس حوالے سے تو وہ بڑے آسانی میں رہے کہ انہیں یہ فیصلہ کرنا تھا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. یا ماں باپ بھی کافر تھے تو معروف طریقے سے وہ چلتے تھے. اب ان کے ماں باپ وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو قتل کر دیں نا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہمارے بچے تو گستاخ رسول ہو گئے. یہ والی تکلیف کس صحابی نے کاٹی ہے؟ ذرا مجھے اس کا نام لے کے بتائیں. لاجیکلی پھر مجھے غلط ثابت کریں نا. تو میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے، بہرحال کلی طور پہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے ہماری قربانیاں تو ان کی قربانیوں کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ اس پورشن کو کنسیڈر کریں تو یہ بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے. اسی لیے مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب ابو عبیدہ ابن جرح نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ ہمارا ہوگا نا، ہم آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے، جہاد کیا اور آپ کے ساتھ شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر ایمان ان کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور تب بھی مجھ پہ ایمان لے کر. یعنی اوور آل ان کا ایمان بہتر نہیں ہوگا، لیکن جزیات میں تو بہتر ہے نا. کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا یہ کہ نبی علیہ السلام کو بغیر دیکھے ایمان لے کے آنا. اگر وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے تو قرآن کا تو یہ فخر ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا
ان کے لیے ہے بہترین اجر. تو اگر اللہ کو بغیر دیکھے ماننے کا اجر ہے نا، تو نبی علیہ السلام کو بھی بغیر دیکھنے ماننے کا اجر بہت بڑے لیول کا ہے. اس لیے مسند احمد میں صحیح ابن حبان میں حدیث ہے کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، اور جو نہ دیکھے اور ایمان لائے اسے 2 دفعہ بشارت. ایک روایت میں 7 دفعہ بشارت. یہ ساری باتیں جو گستاخ صحابہ فتوا لگاتے ہیں نا، حالانکہ ان سے پوچھے تبلیغی جماعت پوری زندگی وہ ترمذی کی جعلی روایت بیان کرتی تھی. میں نے اس کی سپورٹ میں یہ ساری روایتیں پیش کی تھی کہ صحابہ اگر دین کے 10 حصے ہیں، تم 9 پہ عمل کرو، 1 کو چھوڑ دو، تم برباد ہو جاؤ گے. اور میری امت جو بعد میں آئے گی نا، وہ 9 حصے چھوڑ دے گی، 1 پہ عمل کرے گی، وہ کامیاب ہو جائے گی. یہ تو ترمذی کی روایت پیش کرتے تھے. تبلیغی جماعت پوری اس روایت کے اوپر کھڑی تھی کہ ہم تھوڑا سا عمل کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، صحابہ کرام تھوڑا سا چھوڑ دیتے تو ناکام ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیں یہ کمپیریزن تو تبلیغی جماعت کی گھٹی میں تھا، اس وقت کسی کو گستاخی نظر نہیں آئی ہے، اس لیے کہ اس سے ان کے فرقوں پہ زد نہیں پڑی تھی. ہمارے اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے پچھلے 1200 سال میں جتنی انہوں نے عزت اویل کی تھی نا، ان 12 سالوں میں اس سے زیادہ مٹی پلید ہو چکی ہوئی ہے جن لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا. یہ 12 سال جو ہے نا، یہ 12 سال میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، دعوت کے آغاز سے لے کے ابھی تک 2008 سے 2022 میں. ادروائز زیادہ جو بوم ہے وہ یہ تو پچھلے 5 سال کے اندر 2017 سے آنورڈ، جب مجھ پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس وقت 1 لاکھ سبسکرائبر تھے. آج ماشاءاللہ 2 ملین ہونے والے ہیں. اور سبسکرائبر تو اتنے میٹر نہیں کرتے، اصل چیز ویورشپ ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ساتھ کلیریفیکیشن کر دی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی سوالات ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما، اور تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ختم نبوت کی برکت سے جو قرآن و سنت کا کام ہمیں شفٹ ہوا ہے، اللہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں ہماری مدد فرما. پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، چائنا میں، انڈیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی ٹھیک ہے علی بھائی، جزاک جی اللہ. فی امان اللہ جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. فی امان اللہ جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.